بڑے شاہ جی قبلہ مرشد پیر ثانی شاہ جی قبلہ حافظہ اللہ زیدہ شرفہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر کسی نے میرا دل توڑا ہے، میں کسی سے پریشان ہوں، اور اگر رمضان شریف اسے باروں بار بائی پاس ہی چھڑا کے لے گیا تو قیامت والے دن میں نے کس پر کیس کرنا ہے؟ میرا وکیل کون ہے؟ میرا کیا بنے گا وہاں پہ؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا حدیث پھر پڑھو۔ میں نے کہا جی من صام رمضان ایمانا و احتسابا، تو آپ نے فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو روزہ رکھنا ہے لیکن ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کا تعلق خالق کے ساتھ ہے، احتساب کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو اللہ ایسے نہیں بخش دے گا، ایک ہی وقت میں بندے کو اللہ کو بھی راضی کرنا ہوگا اور مخلوق کی ناراضگی بھی ختم کرنا ہوگی، تبھی بخشا جائے گا۔ تو یہ ایام اور یہ گھڑیاں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج اس وقت پورے عالم اسلام کے اندر علماء جو ممبر پر تشریف فرما ہیں، ہر ممبر سے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ عادلہ صالحہ قانتہ فاتحہ قاسمہ وارثہ ناصرہ حافظہ عالمہ عالیہ عاملہ کاملہ راقعہ نافعہ ذاکرہ صابرہ شاکرہ عاقلہ واصلہ نائلہ راشدہ مرشدہ رادیہ مردیہ ہاشمیہ محفوظہ مخدومہ مطہرہ اکرمہ اکملہ اعظمہ رافعہ خلیلہ عقیلہ سعدیہ سیدہ۔ بی بی پاک سلام اللہ علیہا فاطمہ الزہراء کی سیرت، زہد، تقوی، توکل، عبادت، کردار پر گفتگو کر رہے ہیں۔ میرا بھی من آیا کہ آج مصطفیٰ کی صاحبزادی کا خراج تحسین پیش کیا جائے، بی بی پاک کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کیا جائے، سیدہ پاک کا ذکر کیا جائے۔ تو اس ذکر خیر کے لیے میں نالائق نے آپ کے سامنے جس آیت مقدسہ کو عنوان گفتگو قرار دیا، یہ آیت سورہ الجن سے ہے، 72 نمبر سورہ ہے، اور آیت کا نمبر 18 ہے، 18 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور شک نہ کرنا مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے گھر میں مسجد میں اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارا جائے۔ ہمارا گفتگو ہے مسجد میں بطول کا ذکر، اور ہماری آیت ہے مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے۔ مجھے مزہ آیا ہے، آپ چپ رہ گئے۔ دیکھیں آپ ہمتن گوش ہوں اور دوبارہ آیت کو سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، شک نہ کرنا مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا، یہ اللہ کے لیے ہیں۔ اور آج اور اسی لیے مجھے وہ سورہ رعد سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے، 13واں سورہ ہے اور 28 نمبر آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا سن لو اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کا چین ہے۔ بلکہ سورہ اعراف میں ارشاد ہوا، 7واں سورہ ہے اور 205 نمبر آیت ہوگی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اللہ کا ذکر کرو اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں، اور اللہ کا ذکر ڈر ڈر کر کرو، اللہ کا ذکر آہستہ کرو، اللہ کا ذکر
بلند آواز سے کرو، اللہ کا ذکر صبح کرو، اللہ کا ذکر شام کرو، اور کبھی غافل نہ ہو جانا مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر۔ علامہ حافظ القاری ریاض صاحب ہمارے امام ہیں مسجد کے، ایسے ہی ہے جی، اذان بھی آپ دیتے ہیں۔ آج کے بعد اگر قاری ریاض صاحب اذان دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ایک بندہ پیچھے سے سپیکر بند کر دے، آگے نہ پڑھنے دے۔ اگر قبلہ پوچھیں کہ یہ کیا حرکت ہے تو آپ انہیں یاد کرائیں کہ آپ نے شاہ جی کا جمعہ نہیں سنا، انہوں نے آیت پڑھ کے بتایا تھا کہ اللہ کے علاوہ مسجد میں کسی کا ذکر نہیں ہونا، یہ آپ آگے حضور کا کیوں کرنے لگے تھے؟ بھائی جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ یہ آپ تو کہہ رہے تھے اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ہونا، اچھا بھائی آپ اللہ ہی کا ذکر کریں تو اللہ سورہ بقر کی 239 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تمہیں اللہ سکھائے، جس طرح اللہ تمہیں علم دے۔ پروردگار کیسے؟ فرمائے ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں پتہ ہی نہیں میرا ذکر کیا ہے، تم جانتے نہیں میرے ذکر کو۔ اللہ اب نہیں کریں گے ذکر، جیسے تو کہے گا ویسے ہی ذکر کریں گے۔ میرے سرداروں، میرے صاحبوں، مکہ کی سرزمین ہے اور محمد بادشاہ کی زبان ہے، اور اللہ نے آرڈر کیا کہ میرا ذکر کرو، تو کیسے آرڈر کیا؟ اب آپ توجہ کریں تو میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، میرا محبوب قرآن میں مریم کا ذکر کرو۔ اللہ تو فرما رہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کا ذکر ہی نہیں کرنا، تو پروردگار نے فرمایا یہ بھی تو میں نے کہا کہ ما علمکم، تم جانتے ہی نہیں، میں جیسے کہوں ویسے کرو، ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں میرے ذکر کا پتہ ہی نہیں۔ تو پروردگار تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں میرا قرآن سن کر بھی نہیں سمجھ آئی، کچھ نفوس قدسیہ کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ مجھے مزہ آیا میرے سرداروں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں کچھ نفوس قدسیہ کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں، کچھ نفوس قدسیہ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، یہ مریم کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا ہے، میں پھر کہوں گا اللہ فرماتا ہے میرا ہے۔ مجھے سورہ مریم ہی یاد آ رہی ہے، یہ 19واں سورہ ہے اور میں 17 نمبر آیت کو لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، آج ہم نے ہماری روح جبرائیل کو ہماری روح بنا کر لباس بشری میں مریم کے پاس بھیجا۔ مریم گھبرا گئی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، گھبرا گئی مریم کیونکہ اچانک جبریل سامنے آیا۔ بھئی جس کے سامنے اچانک جبریل آئے اس کا ذکر تو خدا کا ذکر ہو، نہیں میں آگے چل سکتا، پھر کہہ رہا ہوں کہ جس کے سامنے اچانک جبریل آ جائے اس کا ذکر تو خدا کا ذکر ہو، تو جس کے دروازے پہ اجازت سے جبریل آئے اس فاطمہ کا ذکر کیا ہوگا؟ بھئی جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی۔ دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، مریم کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، مریم کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، مریم کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، پر الفاطمہ تو بدعۃ منی من احبہا فقد احبنی، مصطفیٰ نے فرمایا میری بیٹی کی محبت اللہ کی عبادت ہے۔ بھائی ٹائم کتنا ہے؟ اچھا
آپ کی توجہ ہے جی؟ بھئی آپ توجہ کریں، میں عرض کروں، کالا جبریل بولا انما انا رسول ربک لی اہب لکی غلامن زکیہ، مریم گھبراؤ نہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں، میں آپ کو بیٹا دینے، جو دینے آئے، جہاں جبریل دینے آئے وہ مریم ہے، جہاں جبریل دینے آئے وہ مریم ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جہاں جبریل لینے آئے وہ فاطمہ ہے۔ بھئی کمال سن رہے ہیں، آپ کی سماعتوں پر صدقے جاؤں، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ سورہ آل عمران پر ہوں، تیسرا سورہ ہے اور 42 نمبر آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ، محمد جی آپ کو یاد ہے جب ملائکہ مریم کے پاس آ کے بات کرتے تھے، یا مریم، فرشتے مریم کے پاس آ کے بات کرتے تھے، یا مریم، فرشتے مریم کے پاس آ کے، اور بھائی حضرت ام ایمن مصطفیٰ کے پاس آئی ہیں اور آ کے عرض کرتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کے گھر میں بندہ کوئی نہیں تھا اور وہ چکی چل رہی تھی، مصطفیٰ نے فرمایا ملائکہ سیدہ کی نوکری کرتے ہیں، میرے سرداروں جس کے ساتھ ملائکہ باتیں کریں اسے مریم کہتے ہیں، جس کی حویلی میں نوکری کریں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بھائی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ نہیں، میں عرض کرتا ہوں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ فرمایا محمد جی آپ کو یاد ہے میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، تو ملائکہ نے مجھے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ تو لڑے گا، یہ تو خون ریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مصطفیٰ آج فرما رہے ہیں فاطمہ کی نوکری کرتے۔ واہ میرے سرداروں، ایک طرف مصطفیٰ کی بات ہے، ایک طرف خدا کی بات ہے۔ خدا فرما رہا ہے کہ ملائکہ میری عبادت کرتے ہیں، مصطفیٰ فرما رہے ہیں میری بیٹی کی نوکری کرتے ہیں۔ نہیں میں آگے چل سکتا، میں پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات میں کوئی جدائی نہیں ہوا کرتی، جو بات مصطفیٰ کی ہے وہی بات خدا کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمانے والوں میرا محبوب برحق ہے، میری ذات بھی برحق ہے۔ یہ جو تم سمجھے ہو نا کہ فرشتے میری عبادت کرتے ہیں، فاطمہ کی نوکری کرتے ہیں، محمد و مصطفیٰ تمہیں سمجھانے چاہتے ہیں کہ جو سیدہ کی نوکری ہے وہی خدا کی عبادت ہے۔ بھائی جسے سمجھ آئیے اسے میں داد دیتا ہوں۔ بھائی دیکھیں میرے سرداروں، بڑا مقام ہے سیدہ مریم پاک کا، لیکن مصطفیٰ کی صاحبزادی کی برابر نہیں۔ مجھے علامہ اقبال یاد آ گئے، میرا سلام ہو قلندر لاہوری کی قبر پر، فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کی عزت تو صرف ایک وجہ سے ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، زہرا کی عزت مریم سے 3 گنا زیادہ ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، سب سے پہلے محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام فاطمہ ہے۔ بانوے تاجدار حل عطا، مولا علی مشکل کشا، کوئی علامہ اقبال پہ فتویٰ لگاؤ، مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا مشکل کشا کی زوجہ ہے، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق، مدینے سے جو قافلہ کربلا کی طرف چلا تھا ان کے سالار کا نام حسین ہے، ان کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، بی بی اگر تیرے بابا کی شریعت میرے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتی، ورنہ گرد تربتش گردید، زمانہ کعبے کا طواف کرتا، میں علامہ اقبال تیری قبر کو طواف کرتا۔
من ندان مزو شان فاطمہ، مجھے نہیں پتا محمد کی بیٹی کا مقام کیا ہے. کعبہ من آستان فاطمہ، بی بی کا دروازہ میرے لیے کعبے کی حیثیت رکھتا ہے. تو میرے صاحبوں، میرے سرداروں، مریم فاطمہ کی برابری کیسے کرے؟ نہیں، کسی بی بی کے لیے مقام ہے کہ وہ بیٹی کیسے ہے، کسی بیٹی کے لیے مقام ہے کہ وہ بہن کیسے ہے، کسی عورت کے لیے مقام ہے کہ وہ زوجہ کیسی ہے، کسی عورت کے لیے مقام ہے کہ وہ ماں کیسی ہے. بھئی میری گزارش سنیں، ماں تو ماں ہے، وہ تو پاس ہی پاس ہے. بھائی ماں پاس ہی ہے، اور یار ماں پاس ہی ہوتی ہے، بیٹی لاڈلی ہوتی ہے، بہن سے بھائیوں کو پیار بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی عورت کے نمبر لگنے ہیں پاس ہونے کے کہ وہ بیوی کیسی ہے. مریم نے وہ پرچہ ہی نہیں دیا. مجھے کہو تو میں قرآن پڑھوں. اللہ فرماتا ہے اِذِن تَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اپنے خاندان سے جدا ہو کر، اپنی فیملی کو چھوڑ کر مریم حجرہ عبادت میں چلی گئی، عبادت میں مشغول ہو گئی. مریم اس پرچے میں آئی نہیں، لیکن سارا دن علی کی نوکری اور حسین کی نوکری کرنے کے بعد جو مصلی پر ساری رات آئے اور اللہ کہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، میری رات چھوٹی ہے، سیدہ کا سجدہ لمبا ہے، اسے فاتح. بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں الکوثر فاطمہ ہے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں قربہ فاطمہ ہے. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم میں نساء فاطمہ ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں يُعْطِيكَ فاطمہ ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون میں حسنہ فاطمہ ہے. سلام علی آل یاسین، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سلام علی آل یاسین، اللہ کا سلام ہے آل یاسین پر. اس میں آل یاسین اولاد فاطمہ ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس میں اولی الامر شوہر فاطمہ ہے. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں حبل اللہ فاطمہ ہے. حبل اللہ خاندان فاطمہ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون میں والذین آمنوا اولاد فاطمہ ہے. بھائی مارج البحرین یلتقیان قال هو علی و فاطمہ، تو یہ مارج البحرین فاطمہ ہے، لؤلؤ والمرجان حسنین ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں درود آل محمد فاطمہ ہے. الفاطمہ، وقت ضائع نہ کرو یار. الفاطمہ، الفاطمہ تو من الفتم، لفظ فاطمہ فتم سے نکلا. کہتے ہیں فطمت الام طفلہا، ماں اپنے بچے کا، ماں نے اپنے بچے کا دودھ چھڑا دیا. پتہ چلا فاطمہ کا معنی ہے چھڑانے والی. مجھے مزہ آیا، میں پھر سے کہنا چاہتا، میں پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں. پتہ چلا فاطمہ کا معنی ہے چھڑانے والی. وہ وقت ضائع ہو گیا ہے، اب جلدی جلدی سے بات آگے بڑھ جائے. فاطمہ کا معنی ہے چھڑانے والی. تاریخ بغداد سے لے کر کنز العمال تک میری ذمہ داری ہے. دونوں صاحبین نے لکھا انما سمیت ابنتی فاطمہ،
لِأَنَّ اللَّهَ فَتَمَهَا ذُرِّيَّتَهَا وَمُحِبِّهَا مِنَ النَّارِ. مصطفیٰ نے فرمایا زمانے والوں میں محمد نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ اللہ نے فاطمہ کی اولاد کو اور اس کے حبداروں کو جہنم سے بری کر دیا ہے. نہیں ایک منٹ، مجھے یہاں سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، یہ سورہ بقر ہے اور مجھے غالباً 48 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. یہ میرے سامنے 48ویں آیت آ چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکے گا اور کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. اور کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. اور کوئی بدلہ اور عوض قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. اور کوئی مدد نہیں کیے جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا. آپ کہتے ہیں فاطمہ کا معنی چھڑانے والی ہے، قرآن کہتا ہے کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا. آپ کہتے ہیں فاطمہ کا معنی چھڑانے والی ہے. آپ توجہ کریں، میں قرآن شروع کرنا چاہتا ہوں. یا آپ کہتے ہیں کوئی، قرآن کہتا ہے کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا، آپ کہتے ہیں فاطمہ کا معنی چھڑانے والی ہے. یہ میرے سامنے قرآن حکیم ہے. اللہ فرماتا ہے لا، میں آیات کے ریفرنسز نہیں دوں گا، وقت زیادہ لگ جائے گا، ٹائم تھوڑا ہے. میں اگلے 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر خطاب وائنڈ اپ کر دوں گا. میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، اجازت توجہ ہے، میں آیتیں شروع کر دوں پڑھنا. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا لیکن جنہوں نے رحمان سے عہد لیا وہ چھڑائیں گے. بھائی جیو. یوم اذن لا تنفع شفاعت الا من اذن له الرحمن. کوئی کسی کو نہیں قیامت والے دن چھڑائے گا لیکن اللہ جنہیں اجازت دے گا وہ چھڑائیں گے. بھائی جیتے ہو. ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن له. جنہیں اللہ اجازت. لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء. آسمان کے فرشتے مومنوں کو چھڑائیں گے. بھائی ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. جو گناہگار محمد کی کچہری میں آئیں گے مصطفیٰ ان کی سفارش کریں گے. بھائی بولتے ہو جسے سمجھ آ رہی ہے. فرمایا من یشفع شفاعتا، 4 نمبر سورہ اور 85 نمبر آیت ہے. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها. اوے مومن مومنوں کو چھڑا جائیں گے، ولی مریدوں کو چھڑا جائیں گے. دیکھو میں رک گیا کیونکہ وقت تھوڑا ہے. یہ قرآن ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا. یہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن شریف ما ترجمہ تفسیر خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے ہدیہ ہے. یہ ہمارے اہل حدیث دوست ہیں، یہ انہوں نے تفسیر لکھی ہے، ترجمہ لکھا ہے. یہ لکھتے ہیں ان ساری آیتوں کو پڑھنے کے بعد یہ لکھتے ہیں معلوم ہوا. بھائی جیو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات. معلوم ہوا. پڑھو گے پڑھو گے جلدی سے آؤ پھر، ڈونٹ ویسٹ دا ٹائم. یہاں سے یہاں سے. معلوم ہوا کہ انبیاء صالحین کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں. بس دوبارہ پڑھو اسے. معلوم ہوا کہ انبیاء صالحین کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں. معلوم ہوا انبیاء بھی چھڑائیں گے، صالحین بھی چھڑائیں گے، فرشتے بھی چھڑائیں گے، صالحین بھی ایک صحیح حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، صحیح حدیث. دنیا میں کوئی عالم اس کا اعتراض نہیں کرے گا، بالکل کوئی اس پر اعتراض نہیں کرے گا. نبی معظم نے فرمایا کچا بچہ جس ماں باپ کا دنیا سے چلا جاتا ہے قیامت والے دن اللہ فرمائے گا تو کہ ماں کے پیٹ میں چلا گیا، تو نے تو گناہ بھی کوئی نہیں کہ جنت میں داخل ہو جا. اللہ کی بارگاہ میں لڑائی کرے گا وہ بچہ. حدیث کے الفاظ ہیں لڑ کر کہے گا نہیں جاؤں گا جب تک ماں باپ کو نہیں لے کر جاؤں گا. معلوم ہوا. مجھے بتائیں میرے سرداروں، میرے صاحبوں، ملائکہ وہ ہیں کہ جو آل محمد پر درود بھیجتے ہیں. اگر فاطمہ پر درود بھیجنے والے چھڑا سکتے ہیں تو مصطفیٰ کی بیٹی نہیں چھڑا سکتی ہے یارا.